بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری صفائی میں بھی شیر خار بولیں گے، تو اے زلیخا محل میں مجھے غلام تو رکھ۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاجز کمال رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال کی بات۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مزاح میں ایک معتبر نام ہے، کم و بیش 50 برس سے شعر کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، آپ سنجیدہ شعر بھی کہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ معروف شاعر سید امین گیلانی کے فرزند ارجمند ہیں، میری مراد سید سلمان گیلانی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام رانا صاحب دا گریٹ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ اپنے اس سر ہماری خوش بختی ہے۔ سر میں چاہوں گا کہ ہم تو آپ کا کیا ہی تعارف کروائیں گے، دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ نے دنیا بھر میں ایونٹس پڑھے، دنیا بھر میں مشاعرے اور دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تعارف میں کچھ جو اہم چیز بتانا چاہیں ہمیں۔ بس آپ نے خیر الکلام قل ودل، آپ نے مختصر تعارف کرا دیا کہ سید امین گیلانی کا بیٹا ہے سر سبحان اللہ، تو یہ میرے لیے بہت سب سے اچھا تعارف تو یہی ہے، سب سے بڑھیا تعارف تو یہی ہے۔ میرا اپنا تعارف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، انہی بزرگوں کی، والد صاحب کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، اور جن بزرگوں کے ساتھ، جن اکابر کے ساتھ وابستہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا شعر و شاعری کی دنیا میں۔ میں لاہور میں پیدا ہوا، اچھا، نسبت روڈ کا محلہ تھا، ویشنو اسٹریٹ تھی، اور 47 میں ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ پاکستان آئے تھے۔ سر بنیادی طور پہ کہاں سے؟ امرتسر سے۔ اوکے، امرتسر تو بڑے بڑے لوگوں کا علاقہ ہے جی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، اور وہاں کے آغا حشر کشمیری تھے۔ دیگر مطلب ہے کہ وہ آماج کیا کہتے ہیں نا، آماج گاہ، بڑے لوگوں کے، ہاں بڑے لوگ تھے وہاں پہ۔ سیف الدین سیف وہاں تھے، اچھا، ہاں، اور محاورے آغا حشر وہاں تھے، کیا کہتے ہیں وہ تھے، اور سیاسی لوگ بھی تھے وہاں پر۔ اچھا، مشہور جو سیاسی زعماء تھے اس وقت وہاں وہ بھی تھے۔ منٹو تھا وہاں پہ۔ اچھا، منٹو صاحب بھی؟ منٹو بھی وہاں، کیا بات ہے! اور اس کے ساتھ بھی کوئی دور نزدیک کی رشتہ داری تھی منٹو صاحب کے ساتھ بھی۔ بڑے آدمی تھے منٹو صاحب۔ جی، بہرحال جو بھی مطلب ہے کہ وہاں پر نا، تو وہیں پہ ہمارے والد صاحب سید امین گیلانی، ہمارے دادا پولیس میں تھے، پولیس میں تھے، وہ انسپیکٹر ہو گئے تھے ترقی کر کے۔ اچھا، تو ہیڈ مورر بھرتی ہوئے تھے انگریز کے فوج میں، تو پولیس میں، تو والد صاحب ان کی تعیناتی تھی ان دنوں میں امرتسر میں، ٹھیک ہے، تارن تحصیل، اچھا قصبہ، تو وہاں پر والد صاحب کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو امرتسر میں رہائش تھی، محلہ بائی والا کٹرا، ہاں، وہاں پر مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی تھے، یعنی اہل حدیث حضرات میں سے بہت بڑا نام ایک۔ تو یہ مل کے ختم نبوت کا کام بھی انہوں نے وہاں کیا۔ ہاں بالکل، ان دنوں میں کیونکہ وہ ایک بڑا شور اور بڑا ایک معاملہ تھا کہ جی فوراً نمٹانے ہوئی تاکہ وہ اٹھیں اور انہیں نمٹایا جائے۔ ہاں جی، اور وہ مارکا تھا وہ تو زبردست۔ تو تحریکوں کا مرکز تھا، لاہور قریب تھا امرتسر سے، جی بالکل، پونے گھنٹے کا راستہ تھا، اس لیے بھی امرتسر اور لاہور کا فاصلہ بڑا کم تھا۔ تو ایک ادبی، یعنی لاہور جو تھی فلموں کی بھی یہاں پر، ہاں جی فلم انڈسٹری کے بڑے لوگ یہاں کے لوگ تھے، تو اس لیے والد صاحب کو بعض دفعہ فلموں کے لیے گانے بھی لکھنے پڑے۔ اچھا، وہ عجیب واقعات ہوئے تھے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کسی وقت کوئی جگہ ہوئی تو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس طرف اس لائن میں بھی آئے تھے۔ اچھا جی، تو 47 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کی، وہ اکیلے تھے وہاں پر، ان کی اولاد پہلے یہاں موجود تھی، غالباً بیٹے ان کے۔ تو دادا ہمارے نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے نا وہ بہت بوڑھے ہیں، اکیلے ہیں، تو امین تم رک جاؤ،
ذرا آرام سے ان کو نا احتیاط سے لے کے آنا تھا جب پارٹیشن ہوئی؟ پارٹیشن میں اوکے، تو وہ والد صاحب صرف رک گئے تھے، باقی سب بہن بھائی ان کے آ گئے تھے ہمارے صحیح، والد صحیح۔ دادا دادی اور باقی بہن بھائی۔ تو پھر والد صاحب اگلے دن آئے تھے، یعنی 15 اگست کو ٹھیک ہے، ان کو لے کے بالکل ٹھیک ہے۔ گولیوں سے بچاتے تانگے سے ہاں، اسٹیشن پر۔ تو اس وہ بڑا ایک عجیب وہ مظالم مولانا کا امرتسری کو کر ساتھ بھرا۔ لے کے آئے تھے، سب حفاظت اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ تو یہ ان کے کریڈٹ میں بہت بڑا ایسے ہی کہ ان کو لے کے آیا۔ اچھا سر، ویسے ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے وہ جی، یہی ہے کہ ہم گیلانی سید ہیں، ٹھیک ہے، اچ شریف یہ بھاولپور کے بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارا ایک دادا آ گیا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے جو بیٹوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ پھر یہاں سے تبلیغ کے سلسلے میں کشمیر راجوری چلے گئے۔ ایک دادا ہمارا وہاں چلے گئے، وہاں ہندو راجے کو مسلمان کیا، ٹھیک ہے، راجوری کے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی بیٹی دے دی ان کو ٹھیک ہے، عقد میں مسلمان ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بھائیوں نے بغاوت کر دی، اس راجے نے، اچھا، راجے کے بھائیوں نے، ہاں کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس طرح۔ ہاں، تو وہ پھر ان کو شکست ہوئی، تو یہ پھر اپنے جو ہمارا دادا جو ان کا پیر تھا اور ان کا داماد تھا جو راجہ صاحب تھے اس وقت، ٹھیک ہے، امام مسلم، وہ پھر لوگ یہاں وزیر آباد آ گئے تھے، اچھا، پل پلکھو یہاں پر ایک دریا کے کنارے، ٹھیک ہے، وہاں پر آ کے تو انہوں نے قلعہ نما عمارت بنائی کیونکہ راجہ تھا، اس لیے یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح راجہ، لیکن پھر وہ بھی ادھر پیری فقیری کا کام ماٹھا ہو گیا، کم ہو گیا، لوگ ادھر ادھر چلے گئے، تو کاروبار میں پڑ گئے، کوئی سول سروسز میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح راجہ جو تھے ان کی فیملی بھی، وہ بھی اسی طرح کوئی کاروبار میں، کوئی سول سروسز میں چلے گئے، ملازمت اختیار۔ جو ہمارے دادا جی پولیس میں چلے گئے تھے، اچھا، تو یہیں سے پھر وہ آگے امرتسر آ گئے، پھر امرتسر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لاہور آ گئے، پھر ہم شیخو پورہ والے سب چلے گئے۔ سر اسی سوال کی طرف میں آنا بھی چاہ رہا تھا، اسی بات کی طرف کہ آپ کا جس طرح آپ کے اشعار بھی ہیں کہ ہولیے پہ نہ جائیں اور ایسا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عالم دین ہیں، کہاں سے آپ نے پڑھا، کیا پڑھا، اس بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میں تو انگریزی تعلیم کو پڑھ لی، عصری تعلیم یعنی بی اے ایم اے کر لیا میں نے۔ اچھا، والد صاحب کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا، صحیح، چوتھی جماعت میں تھے، اسکول سے بھاگ گئے تھے۔ اچھا، ہاں ہر قابل آدمی کو اسکول سے نکالا جاتا ہے، اسکول سے باہر۔ ایسا ہی تھا کہ وہ، میں نے کہا جی کس بات پہ اسکول سے آپ بھاگے؟ کہتے ہیں کہ دادا تمہارا تو تھا نہیں، سرپرستی کو باپ کا ہی سامنا ہوتا ہے، وہ باقی وہ تھے نہیں، تو وہ چونکہ ملازمت کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، تو مجھے اسکول ٹیچر نے ایک دفعہ کہہ دیا اوئے امین، اوئے کہا تو میں نے کہا کہ یار یہ میں اوئے ہوں۔ تو میں اس دن سے اسکول جانا میں نے چھوڑ دیا کہ یار اسکول میں تو عزت ہی نہیں کرتا، ہاں عزت ہی کوئی نہیں، اوئے بلا کی ہوئے، وہ احراریت وہ جو تھی، ہاں جی ہاں جی، وہ ایک وہ پتہ نہیں کیوں شروع سے وہ خون میں تھی۔ اصل میں نسب کا بھی معاملہ ہوتا ہے، استاد کا یہ کہنا تو اعزاز ہوتا ہے، استاد تو چمڑی بھی ادھاڑ دیا کرتے ہیں ہمارے اساتذہ، لیکن کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا۔ جی جی، تو اس لحاظ سے، لیکن مطلب کہ شروع سے ہی ان کے اندر ایک خودداری قسم کی وہ تھی، خاصی قسم کی ان کے اندر لہریں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر میں بالکل نہیں پڑھا مسجد میں، مطلب قرآن پاک بھی محلے کی مسجد میں پڑھا، اچھا، قاری صاحب سے، اور پرائمری ایم سی پرائمری ہائی اسکول اکبر بازار شیخو پورہ سے، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں گئے شیخو پورہ میں، پھر گورنمنٹ کالج شیخو پورہ میں، پھر اورینٹیل کالج میں یہاں پر ایم اے کے لیے میں آیا۔ تو یہ 73-4 سر یہاں اورینٹل سے آپ نے کیا پڑھا؟ پنجابی کا ایم اے، نیا پنجابی شروع ہوا تھا۔ اچھا اچھا، ایم اے میں نے کہا پتہ چلا کہ یہاں کوئی بھی نہیں فیل ہوتا نا۔ اچھا، ہم ہمارا گرد قسم کے لوگ تھے، ہم نے کہا یار یہ سبجیکٹ ٹھیک ہے، ایک تو یہ پنجابی ہے، اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، تو اس لیے آدھی باتیں تو ویسے ہی پتہ ہوں۔
تو بڑا مزہ آ رہا تھا. میں مزاح میرا جو ڈیولپ ہوا نا ہاں جی ہاں جی. وہ اسی پنجابی کی وجہ سے ہوا. اچھا. اور سب سے پہلے جو میری کتاب آئی لطیفوں کو منظوم کیا میں نے, اور اس میں کچھ تھوڑی بہت یاوا گوئیاں ماری موری میں نے. تو ویسے بھی جوانی تھی اب 75-6 میں, ظاہر ہے کہ بالکل ہی نوجوان تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو اس وقت کا وہ ذہن میں تھا, تو میں لکھتا رہا نا. تو فیملی فنکشنز میں, شادیوں بیاہوں میں, رشتہ داروں کی, وہاں پر دوستوں کی شادی میں, وہاں پر یہ گپ شپ لگاتے تھے ہم شاعری کی طرح. تو اس کتاب کا نام بھی میں نے رکھا تھوڑا جہا ہنس لو. اچھا. تھوڑا جہا ہنس لو. اس کے سرنامے پر لکھا تھا کہ غم تو چھڑا کے جان, بعد میں یہ ذرا مسکرائیں, ہاں تھوڑا سا مسکرائیں, غم تو چھڑا کے جان زندگی دا چس لو, آؤ میرے کول بیٹھو تھوڑا جہا ہنس لو. کیا کہنے, کیا یہ اس کا. تو اس پر بھی میں نے کچھ منظوم کی ہوئی تھی, کچھ چیزیں وہ سنائی. صحیح صحیح. کوئی اس قسم کی. تو یہ میری پہلی ایک قسم کی. تو آپ اورینٹل میں پڑھتے رہے ہیں, اردو کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم ادارہ ہے, اور بنیادی طور پہ لسانی حوالے سے زبانیں ساری ہی اس میں اسی پہ بھی کام اچھا ہو رہا ہے. جی جی. اچھا, شاعری شروع کرتے ہی ظاہری بات ہے آپ مزاح کی طرف نہیں آ گئے ہوں گے. بندہ شروع میں یعنی غزل پہ ہی تختہ مشق بھی وہی ہوتا ہے. بلکہ آج بھائی رانا صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ غزل سے اور کسی طرف گئے ہیں نا, جی جی, وہی زیادہ کامیاب. ہاں جی ہاں جی. غزل سے نعت کی طرف لوگ جو ہے غزل ان کی نعت میں آ گئے, جو منقبت کی طرف ان کی منقبت. ہمارے پاس جو ماضی میں مثالیں موجود ہیں, مثلا میر انیس جیسا بڑا ایک نام ہے, وہ بھی شروع میں غزل ہی کہتے تھے اور بعد میں انہوں نے خود ہی علامہ اقبال صاحب, ہاں جی, اقبال صاحب سے انہوں نے وہ شروع کیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سنجیدہ شعر بھی کہا, جیسے میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تو میں نے سوچا کہ اچھا سنجیدہ شعر بھی کہتے ہیں حضرت. میری سب سے پہلی میری جو کتاب آئی ایک تو یہ, تو خیر اس کے بھی بعد آئی یہ, جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت ہی, یعنی حریف سنگ. اچھا. وہ میں نے اس کے اقبال کے شعر سے ہی نام لیا تھا کہ ٹھیک ہے, جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حریف سنگ میں نے وہی اقبال سے. ٹھیک ہے. اچھا, شیشہ سنگ. تو وہ سنجیدہ شاعری کتاب, سنجیدہ شاعری تھی, جو طرحی غزلیں میں نے لکھی تھی نا. ٹھیک ہے. انٹر کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے. اچھا, اس وقت یہ بھی ایک فضا تھی کہ طرحی مشاعرے ہوتے تھے. آج کل تو کسی کو کہہ دیں کہ مصر طرح پہ وہ اپنی شان کی توہین سمجھتے ہیں. تو طرحی مشاعرے, سب سے پہلا جو طرحی مشاعرہ آیا وہ گورنمنٹ کالج شیخ پورہ میں ہی تھا, یعنی خود ہمارے کالج نے کروایا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پر اپنے کالج کی طرف سے میزبان ہونے کی حیثیت سے میں نے ہی نمائندگی کی تھی. اور وہ حال ہی کا مشہور مصرع ہے, جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اس پر میں نے والد صاحب سے کہا, میرا مقصد کہ والد صاحب لکھ دیں گے مجھے تو میں کالج میں نمائندگی کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی کہ اس طرح کا کالج کہتے لکھو. پھر وہ تقبندی تو ہم کیا کرتے تھے جب 9th میں میٹرک میں تھے. گھرانہ بھی ظاہر بات ہے, ظاہر ہے. تو طبیعت میں تو تھا, اور وزن کا شعور شروع سے ہی, ٹھیک ہے, سن کے یا پڑھ کے مطالعے کے بعد شعور وزن تقریباً ہو چکا تھا. شعور وزن یہ ہر حوالے سے اہم ہے. ہاں جی, شاعر اور غیر شاعر دونوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے. صحیح بات ہے, بہت خوب. تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ چلیں کچھ لکھتے ہیں. میں نے دکھائی تو ساری پھاڑ دی, غزل ساری پھاڑ دی, ڈراپ سین ہے. ہاں, پھر کہتے ہیں کہ اور لکھیں. پھر لکھا تو 1-2 شعر جو تھے وہ قبول ہوئے, باقی کہتے نہیں اور کم از کم 7 شعر کرو. پھر کیا کو 5-6 دفعہ مجھ سے انہوں نے, یہ ایک ظاہری بات ہے, ظاہر ہے بڑے لوگوں کی مشق کا طریقہ ہے. یہی تھا نا, انہوں نے کہا میں لکھنے کو تو لکھ دوں. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس. اچھا دیکھ لیں, آپ نے نہیں لکھوائی لیکن یہاں پہ لوگ لکھوا لیتے ہیں. یہ اچھا, یہ طرحی مشاعرے کے علاوہ بھی لکھوا لیتے ہیں, سادہ کاغذ پہ اصلاح لے لیتے ہیں. تو وہ نا, میں اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی, اور تھوڑا یہ بھی تھا کہ یار بہرحال یہ میری کاوش ہے, تو اس میں وہ نظریات اور وہ پختگی وہ جو ہے خیالات کی وہ تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ میرا ایک ابھی بچپن لڑکپن ہے,
تو اس میں انعام نہیں مل سکے گا مجھے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ میزبان کو ویسے ہی نہیں وہ امتحان میں شامل کرتے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کھانا پوری فارمیلٹی پوری کرنی. تو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو اس میں نے سنا دیں اس کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، نامہ ہمارا ہوتا ہے ایک ہجوم رقیبوں کا ان کے ساتھ. اچھا، نامہ ہمارا دے گا تو ہے نامور کہاں، کیا کہنے، پڑھ رہتے ہیں وہیں پہ جہاں رات ہو گئی، آوارگان عشق کا ہوتا ہے گھر کہاں. کیا کہنے جی. اور اپنا پہلی سی اب وہ شدت لذت درد جگر کہاں، پہلا سا اب وہ آہ میں اپنی اثر کہاں. جی. سلمان وہ تو میرے نگاران شہر ہیں، سبحان اللہ، کیا مجھ جیسے خاکسار پہ ان کی نظر کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو یہ میری پہلی سمجھیں کہ ایک باقاعدہ کاوش تھی جس پر ظاہر ہے کہ والد صاحب کا قلم لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر بتدریج الحمدللہ یہی ہوتا رہا، اور میں آخر تک یعنی ان کو میں دکھاتا رہا، حتیٰ کہ جب بالکل انہوں نے کہنا شروع کر دیا بھائی اب دکھانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو میں پھر بھی ان کو کبھی نہ کبھی دکھا لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مجھے دکھاتے تھے کہ یار یہ دیکھو ذرا مشورہ سخن جس کو ہاں جی ہاں جی ظاہری بات ہے، اس کا اگر اس کی جگہ پر یہ ایسا آ جائے تو زیادہ مناسب لگتا ہے، اس طرح مترادف کوئی اس کا یہ دے. اس میں ایک بڑی بات ہے کہ کبیر اطہر صاحب کا مصرع ہے کہ نئے ہوں لب تو سخن بھی نیا نکلتا ہے. ہاں جی، نئے ذہنوں پہ ظاہر بات ہے بہت اعتماد ہوتا ہے بڑے لوگوں کو. جی 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 سبحان اللہ. اچھا سر، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں سنجیدہ شاعری کی. جب آپ نے بالکل شروعات میں سنجیدہ شعر کہنے لگے تو اس کے بعد آپ نے کیا سوچا کہ مزاح میں جایا جائے؟ کیا اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جہاں تک میں اندازہ کرتا ہوں. مثلاً مشاعرے ہیں کہ مشاعرے بھی مل سکتے ہیں. اچھا، ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندے کو لگے کہ یار اس میں بہت کام ہو رہا ہے، مجھے ادھر جانا چاہیے. یا ایک بندے کی طبیعت ہوتی ہے کہ میری طبیعت مجھے لگتا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے بلکہ مزاح ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں حفیظ صاحب غزل کے اہم شاعر ہونے کے باوجود وہ چھوڑ گیا، آپ نے نعت فوقیت دی. تو احمد خان بریلوی جس طرح ہمارے پاس ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غزل بھی کہی، لیکن انہوں نے کیا سمجھا کہ میرے لیے شاید یہ نعت ہے جس میں اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے. تو آپ نے کیا سوچ کے مزاح کی طرف؟ نہیں، مزاح تو طبیعت میں تو تھا، والد صاحب کی طبیعت میں بھی کافی مزاح تھا. ٹھیک ہے. جب وہ سیاسی جلسوں میں جاتے تھے تو سیاسی حریف کی ایسی تیسی کرتے تھے طنز و مزاح کے ذریعے. یہ سر کون سا دور تھا جب یہ سیاسی؟ یہ ان کا تو خیر شروع سے ہی تھا. ظاہر ہے کہ مجلس احرار اسلام میں تھے، جب یہاں جمعیت علماء اسلام میں تھے. اچھا، حبیب جالب صاحب سے دور کو ملتا ہے؟ ہاں، جالب صاحب کا دور جو تھا وہ بلکہ ہمارا ایک مشترکہ ایک دور رہا ہے. وہ حالانکہ وہ لیفٹسٹ تھے. اچھا، آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ وہ کسی مطلب پروپیگنڈا کے تحت سامنے آئے یا سامنے تھے، تو وہ یعنی کسی نہ کسی سوچ کے کار فرما، نظریے کے کار فرما کے طور پہ وہ سامنے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں شہرت بھی. آپ نے یہ یعنی لیفٹسٹس نے ان کو اچھا یہ اٹھایا، سرخے کہہ لیں گے یا ہاں جی، اور وہ ہمیشہ رہے بھی اسی کیمپ میں. ٹھیک ہے. مارکسزم والے جو وہ ہاں اسی کیمپ میں رہے. کبھی بھٹو کے ساتھ بھی تھے، پھر بھٹو کے مخالف بھی ہوئے، پھر لاڑکانے والی نظم بھی لکھی انہوں نے، بے نظیر کے حمایت سے حق میں بھی لکھی. وہ تو یہ ان کا وہ آتا رہا ہے دور ان کے اوپر. تو لیکن بہت بڑا انقلابی نام تھا. ہم نے ان کو ایوب خان کے خلاف نظموں میں سنا. تو پریزیڈنٹ ایوب جو تھے، جنرل ایوب خان بھارت، تو شیخو پورہ میں یہ تشریف لائے تھے. انہوں نے وہاں پر فاطمہ جناح کے جلسے میں، ہم چھوٹے تھے اس وقت، ٹھیک ہے 64 میں الیکشن جب ہوئے 64 میں ہوئے، ہاں وہی نا. تو اس میں محترمہ تشریف لائی تھی. تو ہم ذرا دوسرے کیمپ میں تھے، ایوب کے کیمپ میں تھے ان دنوں میں نا. اوکے. تو وہ لیکن ہم سننے گئے فاطمہ جناح کی ان کی تقریر.
اردو کی تقریر تھی، چند منٹ کی تھی، لیکن وہ بھی بے نظیر سے بھی بہت بری اردو بول رہی تھی اس وقت وہ. ان کے مسائل تھے. تو وہاں پر حبیب جالب کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں بتایا کی اردو بھی کہ آپ کی قومی زبان اردو ہے اور یہ بات انگریزی میں کی. تو وہاں پر حبیب جالب کی نظم ہو 20 روپے من آٹا، 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد، اس طرح کی نا وہ چاروں جانب سناٹا. تو یہ ہم اس کو، میں نے کہا یار اس کی آواز میں سوچ تھا حبیب جالب کی آواز میں. تو بہرحال اس وقت ایوب خان کے خلاف بات کرنا، وہ بھی موت کو دعوت دینا تھی. تو وہ ظاہر ہے قید و بند کی. پھر یہ وقت آیا کہ پھر ہم کو بھی ایوب کے والد صاحب نے ایوب کے خلاف پھر تحریک چلی، نظمیں پڑھی، جا اٹھ رہا سنبھال معافی دے بابا، کاٹ لیے 10 سال معافی دے بابا، جی اس قسم کی. تو پہلے جا پھر یہ پڑھنے جائیں گے، زد میں آ گئے بال معافی دے بابا، تیرے یہ آوارہ ہاتھی نگر نگر، یہ جو بیٹے اس کے کھیت کریں پامال معافی دے بابا. اچھا یہ ظاہری بات ہے چلتا ہی رہے گا ایک سلسلہ. ہاں جی. تو یہ طبیعت پامال کرتے ہی رہیں گے. تو طبیعت میں مزاح تو تھا. تو اسی طرح میں بھی جب سیاسی جلسوں میں جاتا تھا تو ظاہر ہے ایک تو سیاسی جلسوں میں اپنے حریفوں کے ساتھ اسی طرح کا مٹ بھیڑ ہوتی رہتی کرم کی، تو کوئی نہ کوئی اپنا طرز و مزاح کا سلسلہ جاری رہتا. پھر ہمارے ذہن میں مذہبی حوالے سے بھی، ختم نبوت کے حوالے سے بھی، جب ہم مرزا کانے کی دجال کی وہ جب ہسٹری پڑھتے تھے اور اس کی جب گستاخیاں دیکھتے تھے تو اس پر بھی ہم پھر مزاحیہ انداز سے اس کا بھی حلیہ پیش کرتے تھے. تو اس حوالے سے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کیا کرتے تھے طنز و مزاح میں اس کی. تو اسی سے یعنی تو وہ ایک ہاں جی وہ تھا طبیعت میں. لیکن وہاں غزل میں اس طرف میں نہیں آیا تھا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہو گیا پھر، ٹھیک ہے، کہ وہ میں یہاں گلاسگو میں تھا اس وقت. اوکے. یو کے میں مشاعرہ، انٹرنیشنل مشاعرہ تھا. وہاں پر کافی سارے ممالک سے نا ٹھیک ہے لوگ شعراء آئے ہوئے تھے. تو پاکستان سے ڈاکٹر انعام الحق جاوید بھی وہاں گئے ہوئے تھے، خالد مسعود تھے ملتان والے، اور سنجیدہ شعراء تھے زیادہ تر. تو وہاں پر جو ہماری کمپیئرنگ کر رہی تھی اسٹیج کی وہ تھی مصراحت. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا. ہاں تو بس وہی اسی واقعے سے پھر وہ انعام صاحب نے مجھے پکڑ لیا، کہتے ہیں یار نہیں تو یہ پکڑو. اچھا یعنی انعام صاحب انعام الحق جاوید صاحب وہ مجھے اس طرف لے کے آیا فرمائش پر، یا ہم بس وہ زبردستی لے کے آئے. انہوں نے کہا یعنی فرمائش نہیں تھی؟ نہیں انہوں نے کہا کہ اب آپ نے کہنے میرے ساتھ وعدہ کرو. اچھا. تو میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے. نہیں وہ کہتے ہیں صرف مذاق کہنا. میں کہا نہیں پھر صرف کی قید نہ لگائیں. اچھا سر یہ واقعہ سنائی دیں، دوست بھی سن لیں گے. اچھا وہ یہی تھا کہ ان کا نام تھا مصراحت. اچھا تو انہوں نے مجھے بلایا میری ساری گیٹ اپ کی وجہ سے نا تھوڑا سا اس میں نے جس طرح میں نے سمجھا کہ مولوی ہیں، ہاں فیل کیا کہ یار اس کو ایسے نہیں بلانا چاہیے تھا مجھے. تو پھر میں نے کہا کہ چلے میری باری آنے. تو اس وقت تک میں نے ان بٹوین ایک قطع کہہ لیا تھا. اچھا آپ کو یعنی انہوں نے طنز کر کے طنزاً بلایا. پہلی دفعہ انہوں نے بھی اس طرح دیکھا مجھے اور بلایا انہوں نے. تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ یہ تو خیر عام چینل ہے ہمارا، اس میں بدل لیتا ہوں میں لفظ. تو یہاں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ روح افزا پیجیے مشروب راحت بخش ہے. یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا. روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب، اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کزن بھی سامنے بیٹھا اور اس کے ساتھ چند مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے. اچھا مجھے نہیں خبر تھی. تو وہاں ہم لوکل لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جانتے تھے. انہوں نے ایک دم حال سر پہ اٹھا لیا اور دوبارہ اٹھ کے اور مجھے پھر پتا چلا کہ وہ اس کا یہ شادی ہوئی ہے، وہ کزن ہی ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے، اس لیے لوگ اٹھ کے اس کو اچھا اس پر وہ ہو گیا. ہاں اس کے بعد میں نے غزل سنائی، سنجیدہ غزل ہی سنائی. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ سارا منظر دیکھا، وہ بعد میں میرے پاس آ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں یار تو میرا نہ وعدہ کر. تو
تو وہ چونکہ پی ٹی وی کے مشاعروں کی کمپیئرنگ کیا کرتے تھے، نظامت کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا اور پھر وہ پی ٹی وی پر بلایا اور پھر بس چل سو چل پھر.